وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر طاہر ایمان صاحب، میں چاہوں گا کہ جو آپ نے میڈیا کے ساتھ کل گفتگو کی تھوڑا سا اس کو ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ آپ نے کہا کہ یہ 48 ارب روپے کا جو رقم ہے اس کے پیچھے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں، کچھ سیاستدان اپنے بھانجوں بھتیجوں کو اسکالرشپ دلوانا چاہتے ہیں، اور جو سیاستدانوں کی ڈگریاں جعلی ثابت کی ہیں ایچ ای سی نے، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے اور اس لیے سازش ہو رہی ہے۔ بھائی بات یہ سارا سلسلہ تو یہیں سے شروع ہوا نا، سارا جو دشمناگی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے خلاف کہ 51 پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی ڈگریاں فورج پائیں ایچ ای سی نے کہ یہ نقل کر کے اور ڈگریاں جو ہیں جعلی نقلیوں سے الیکٹ ہو کے آ گئے۔ 250 ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں، موجود بھی ہیں ابھی، جن کی ڈگریاں جو ہیں انہوں نے اپنا ڈاکومنٹ دینے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے آرڈرز کے خلاف۔ تو 300 ایسے لوگ جن کی ڈگریز کے بارے میں پتہ نہیں کہ جعلی ہیں یا نہیں، وہ آپ کے پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو ہے ایک اب ایچ ای سی نے میرٹ کے اوپر 51 کو ڈکلیئر کر دیا کہ صاحب یہ نقلی ڈگری والے ہیں، اور یہ 250 کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے پیپرز نہیں آئے۔ دیٹ از وین آل دا ٹربل اسٹارٹیڈ، ساری جو چکر شروع ہوا ایچ ای سی کے خلاف، وہ دیٹ واز دا بگننگ۔ اس کے بعد پھر یہ ڈیولیوشن کا سلسلہ آیا، اور ڈیولیوشن میں پھر سپریم کورٹ میں جا کے پھر میں نے اس کو رکوایا، اور سپریم کورٹ نے پھر کلیئرلی حکم جو دیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں جس کی کنٹمپٹ ہو رہی ہے اس وقت، کہ the HEC shall continue discharging its functions and duties as it had been doing in the past unless and until a fresh legislation is promulgated۔ یعنی کہ جب تک کہ نیا قانون نہیں آ جاتا ایچ ای سی کی فنکشننگ پہ آپ اثر نہیں کر سکتے، کوئی چینج نہیں کر سکتے۔ اب اس وقت موجود میں سمپل سی بات کرتا ہوں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے میکنزم پہ نہیں جا رہا، میں صرف ایک چیز بات کرنا چاہتا ہوں کہ قانون کے حساب سے اپوائنٹنگ اتھارٹی اور ریموونگ اتھارٹی کمیشن اور صرف کمیشن ہے، یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے قانون میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے، یہ پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں کہ ایم پی 1 کی سیلری آپ نہیں دے سکتے، آپ میرے سے لیں۔ سیلری ایک چیز ہے کہ کس لیول پہ آپ کیا ان کو پرکس دے رہے ہیں، کیا سیلریز ہیں، اور اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے۔ دونوں چیزوں کو آپس میں کنفیوز کیا جا رہا ہے کہ ایم پی 1 کی سیلری پہ واپس کر سکتے تھے، اس میں بھی آرگیوبل ہے کیونکہ وائس جو پرائم منسٹر نہیں پرائم منسٹر سارے ایم پی 1 سیلریز اپروو نہیں کرتے۔ اس وقت بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنس کے وائس چانسلر کی جو ایم پی 1 سیلری ہے وہ گورنر نے۔ ڈاکٹر صاحب میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب صرف ایک چھوٹا سا جواب دیجیے گا۔ یہ تو بڑا زبردست ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب 8 سال تک ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کام آرٹیکل 5 پڑھیں آرڈیننس کا، تو اب 8 سال کے بعد اگر ان کو کسی نے ہٹا دیا تو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے خلاف سازش ہے؟ نہیں، قانون کے تحت جو طریقہ کار تھا، جس باڈی کو اختیار ہے ہٹانے کا، وہ آپ اب 8 سال کام کریں یا 20 سال کام کریں یا 2 سال کام کریں، یہاں پیریڈ از ناٹ، یہاں پہ ہٹانے کا جو طاقت ہے وہ پرائم منسٹر کی نہیں ہے، کمیشن کی ہے۔ شیخ صاحب ہاں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آرٹیکل 5 کہتا ہے ان کے آرڈیننس کا، ذرا اونچا کر کے میں بول لوں، the chairperson and the members shall hold office for a period of 4 years and shall not in any case, in no case be eligible for reappointment۔ ٹھیک ہے، ایک اور صرف مجھے پڑھنے دیں۔ ریکروٹمنٹ آف آفیسرز، دا کمیشن میں سن لیں ذرا، آپ نہیں لکھے ہوئے یہ، فرام ٹائم ٹو ٹائم اپوائنٹ سچ آفیسرز، کمیشن میں فرام ٹائم ٹو ٹائم اپوائنٹ سچ آفیسرز، سروینٹس، کنسلٹنٹس، ایڈوائزرز ایٹ از may consider necessary for the efficient performance of its functions on such terms and conditions as may be prescribed by the federal government۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں، 2 ٹرمز کا تو ان کا آرڈیننس کہتا ہے، خیر جی 2 ٹرم کا ان کے آرڈیننس نے کہہ دیا، 2 ٹرم اس نے پوری کر لی، تیسری ٹرم یہ خود اپنے آرڈیننس کے مطابق اس کو دے نہیں سکتے ہیں، یہ دے لیتے ہیں۔ اپوائنٹنگ اتھارٹی اگر کوئی انلیگلٹی جو ہے وہ سامنے لے کے آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتی ہے۔ پرائم منسٹر نے کسی کو ریموو نہیں کیا، پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ 2 آدمی ہیں، ان کو آپ نے انلیگل ایکسٹینشن دی ہے، آپ ان کو ایڈورٹائز کریں، کمیشن خود ایڈورٹائز کرے، کمیشن خود بندوں کے انٹرویو کرے، کمیشن خود بندہ فائنل کرے، کمیشن جلد از جلد اپنی مرضی کا اچھا کمپیٹنٹ نوجوان نیو بلڈ پاکستان میں سے اٹھا کے یہاں پہ لگائے تاکہ پرائم منسٹر اس کے بعد اس کو اپروو کر دیں۔ سو کوئی اٹانومی، اور جہاں لا کا جناب نے کہا، یہ لا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لا والے تو یہ کہتے ہیں، یہ نوٹ میرے پاس پڑا ہے، کس کا ہے یہ لا ڈویژن کا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ the division is of the view that the amount of the benefits derived from 17/2/2003 up to now be recovered from him۔ شیخ صاحب لارڈ وین انہوں نے کیا نا، لارڈ وین تو وہی کہے گا نا جو پرائم منسٹر چاہتا ہے۔ سر یہ ہمارے دور کا ہے، ہاں یہ مسلم لیگ آف دے دور دا جی، اچھا آپ کے دور کا جی
جب جناب موجود تھے ایز اے منسٹر, جب جناب وہاں پہ تھے. یہ مسلم لیگ کاف کے دور یہ آپ کے سابقہ ٹھیک ہے, جب یہ خود وہاں تھے. اٹ سیز کہ نیب اینڈ ڈی جی ایف آئی اے may be moved to take action to lodge FIR after verifying from record every year 2004, 2005, 2006. کس کے خلاف؟ نقوی صاحب کے خلاف 2004, 5, 6, 7 ڈفرنٹ لیٹرز آف لا ڈویژن اسٹیبلشمنٹ ہمارے دور کے اور اس حکومت کے دور کے موجود ہیں. اس میں کسی پیپلز پارٹی کا تعلق. پہلے آپ کیوں چپ رہے؟ اگر نقوی صاحب کرپشن میں ملوث ہے, پہلے کیوں چپ رہے؟ میں اس طرف تو جا ہی نہیں رہا. مجھے اس بات کا پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بڑے طاقتور آدمی تھے. کئی ایشوز ایسے آئے, کئی رولے ایسے کھڑے ہوئے مشرف کے دور میں, جب ہی نوز اینڈ آئی نو لوگوں نے رو کے جنرل مشرف سے اپنی فائلیں جو ہے وہ پاس اوور کرائیں. سہیل نقوی صاحب کو ایز اے انڈیویجول دیکھیں ہاؤ کین ٹو انڈیویجولز نہیں انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ, کیونکہ وہ آپ اس کو ڈیپوٹیشن پہ لے کے آئے تھے. ہم منسٹر بھی ایسے کرتے ہیں نا, اپنا پی ایس اٹھا کے لے جاتے ہیں ساتھ, اور 8 سال ہم اس کو گھماتے ہی رہتے ہیں, ایک منسٹری دوسری منسٹری. بھائی آپ ایک آدمی لے آئے, پرائم منسٹر کی اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ HEC کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. 48 ارب کا آج سے مہینہ پہلے ایشو نہیں کھڑا ہوا. ایک آدمی کو وزیر اعظم کہتا ہے تم نے 8 سال پورے کر لیے, میری جان تم گھر جاؤ. ہاں, کیوں آیا ہمارا سیکرٹری ایز این ایکٹنگ سیکرٹری؟ ہاں, ایکٹنگ سیکرٹری. اٹس اے اسٹاپ گیپ ریٹائرڈ میجر. ہاں, اٹس اے اسٹاپ ریٹائرڈ میجر کو آپ نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگا دیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا. شیخ صاحب دیکھیں, یہ سوچیں آپ, ریٹائرڈ میجر ایسے نہ کریں سر, ایسے نہیں کرتے سر. ریٹائرڈ میجر کو آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا سر, یہ وہی ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگا دیا ہے. وہی سیکرٹری صاحبان ہیں جن کے تحت جنرل مشرف کے دور میں عطاء الرحمان صاحب کام کرتے ہیں. میں ذرا سا اس کا جواب دے دوں. نمبر ایک کے ڈاکٹر سہیل نقوی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا, تو وہ ایک اوپن ایڈورٹائزمنٹ کے تحت کیا گیا تھا. ایک سلیکشن پروسیس ہوئی تھی. MP1 پوزیشنز جو کریٹ کی گئی تھیں, وہ کریٹ ہونے کے بعد فائنانس منسٹری کے اپروول سے کریٹ کی گئی تھیں, خود اپنے طور پہ نہیں کی گئی تھیں. سو اٹ واز اے ٹرانسپیرنٹ پروسیس آف سلیکشن, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ذکر کر رہے ہیں ممبرز کا, تو اس لسٹ میں 2 قسم کے ممبرز ہیں. ایک ہے ایکس آفیشیو ممبرز, اور یہ وکیل صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. جیسے کہ سیکرٹری ایجوکیشن, اگر 10 سال بھی سیکرٹری ایجوکیشن رہیں گے, وہ 10 سال تک اس کمیشن میں رہیں گے, اس میں 4 سال یا 8 سال کی ٹرم اپلائی نہیں کرے گی. دے آر ایکس آفیشیو ممبرز. اسی طرح سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اسی طرح پروونشل, دیز آر آل ایکس آفیشیو ممبرز. اور یہی بات ڈاکٹر سہیل نقوی کی ہے کہ کوئی ٹرم ان کو گورن نہیں کرتی ہے. 4 سال کی ٹرم ہے, لیکن ہی کین ہیو 1, 2, 3, 4 ٹرم بیکاز ہی از این ایکس آفیشیو ممبر. نہیں, یہ انٹرپریٹیشن آرڈیننس میں بتائیں کہاں لکھی؟ فیڈرل سیکرٹری آپ کا لکھا ہوا ہے نا؟ نہیں, میں یہ پوچھتا ہوں فیڈرل سیکرٹریز اگر 10 سال تک رہتے ہیں. آرٹیکل 5 کیا ہے سر, جب وہ کہتا ہے ممبرز, ڈز اٹ ڈیفرنشیٹ؟ There are 2 different Does it types. explain? No, but within Does it those explain? No, but within those lists there are 2 kinds of members. ہاں نہیں, بٹ آگے جو ریکروٹمنٹ کا طریقہ ہے اور ایکسٹینشن کا, اس میں صرف ممبرز لکھا ہوا ہے. ایکس آفیشیو دوسرے ممبر کی بات, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی وائلیشن ہے؟ جو ٹرم آف اپوائنٹمنٹ ہے, وہ جو 4 سال اپوائنٹمنٹ کی جو ٹرم ایکسٹینشن ہے, دیٹ اپلائیز اونلی ٹو جو ممبرز وائس جو پرائم منسٹر نامینیٹ کرتے ہیں. جو ایکس آفیشیو ممبرز ہیں لائک فیڈرل سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جو سیکرٹریز ہیں, ان کو یہ اپلائی نہیں کرتا. بھانجے اور بھتیجے. اور 48 ارب روپے, یہ 48 ارب روپیہ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر سے نہیں دیتے ہیں, حکومت پاکستان دیتی ہے. جب سیلریز کا ایشو ہوا, حکومت پاکستان, سر میری بات سن لیں سر, میری سن لیں. یہ 48 ارب روپیہ حکومت پاکستان کے وزیر بھی اپنے گھروں سے لے کے نہیں آتے, یہ ہمارے ٹیکسوں سے آتا ہے. زبردست. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنا ہی آرڈیننس کا مذاق اڑائیں, اور آپ ایک آدمی کو بھانجے بھتیجوں والی کیا بات؟ ہاں, یہ بھانجے بھتیجوں والی بات ہی ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ کتنے بھانجے بھتیجوں کو اسکالرشپ ملے ہیں آج قوم کو بتا دیں. آپ جیسا ریسپانسبل آدمی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جسٹ گیو می اے نیم آف ون بلڈی بھانجا اینڈ بھتیجا آف اینی بلڈی پالیٹیشین جو سفارش سے HEC سے گیا ہے. HEC اتنا زبردست ادارہ ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو جس زمانے میں میں ریسپانسبل تھا, ابھی بھی ابھی بھی یہی ہے, ابھی بھی یہی ہے, رائٹ. 25 درخواست ریکویسٹ آتی تھی, کوئی پرائم منسٹر کی طرف سے ریکویسٹ آتی تھی, کبھی مختلف جگہوں سے منسٹر کی طرف سے ریکویسٹ آتی تھی, اینڈ دیر واز ناٹ ون اسکالرشپ. میری انفارمیشن کے مطابق آج ایک اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں آپ موجود تھے, اور وہاں پہ آپ کی حکومت کے اپوائنٹڈ ڈاکٹر جاوید لغاری صاحب نے کہا ہاں میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. انہوں نے یہ کہا یہ کون سا میرٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پیپلز یہ پارٹی کون سا میرٹ ہے؟ دیکھیں میرٹ تو پھر اب میرٹ کی بات تو ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں نا, انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے میرٹ تو نہیں ہے نا ہائر ایجوکیشن کمیشن میں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ممبر رہے ہیں نا, ہمارے سینیٹر تھے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو ابھی تو نہیں ہے نا پیپلز پارٹی نہیں, انہوں نے آج کہا سینیٹ کمیٹی میں میڈیا کے سامنے کہا کہ ہم ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی. وقفے کے بعد عطر من اللہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے فرمایا
کہ یہ جو سہیل نقوی صاحب کو ہٹایا گیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، نام تو لے دیں بھانجو کے، لیکن یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یا نہیں؟ اطہر من اللہ صاحب سے میں پھر پوچھیں۔ نام بتاؤں گا چند بھانجو۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے کے دوران بھی شیخ وقاص صاحب کی اور ڈاکٹر طاہر امان صاحب کی بحث چلتی رہی۔ اس میں مجھے ایک چیز ایکسپلین کرنے دیں، صرف انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیوروکریسی کو لائیں، پلیز ون لائنر احمد بھائی، بیوروکریسی کو ہم نہیں رکھنا چاہتے، بیوروکریسی کا کوئی رول نہیں ہے ایچ ای سی میں، آئی ڈونٹ لائک اینی بڈی ٹو سیٹ۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے۔ پلیز ڈاکٹر صاحب پلیز سن لیں، آپ میرے بہت احترام کے قابل ہیں اور ہم نے آپ کو سپورٹ اکٹھے کام کیا ہوا ہے آپ دونوں نے۔ ہم نے آپ کو، ہماری پارٹی اپوزیشن میں تھی، ہم آپ کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے رہے ہیں، جا کے خود گئے، میں خود جا کے کھڑا رہا ہوں، میں نے آپ کے حق میں 4 تقریریں کی ہیں ایز اے ممبر آف اپوزیشن، لیٹ می جسٹ، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر اب کوئی چیز غلط ہوگی تو میں کہوں گا کہ صحیح ہو رہی ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں سر کہ اس اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ وہ ہم نے لگایا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے لکھا ہے لغاری صاحب کو کہ پلیز آپ نے جو ایڈورٹائزمنٹ کی تھی آپ ہائر کریں، وہ لغاری کمیشن صاحب ہائر کریں، وہ لغاری صاحب کمیشن ہائر کیوں نہیں وہ لغاری کرتا صاحب نیا جنہوں ED؟ نے آج میٹنگ میں کہا میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہاں، ہے۔ ہم اس کمیشن کو، کہا؟ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے انڈیپینڈنٹ کمیشن کو کہہ رہے ہیں، ہم نے لکھ کے دے دیا ہے، پلیز بندہ اپوائنٹ اچھا خود کریں، اپنی مرضی شیخ کا صاحب کریں اور میرٹ پہ کریں۔ شیخ صاحب اطہر من اللہ صاحب، کیا سہیل نقوی صاحب کو ہٹانا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں نا جی، ابھی تو آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ جو بات کھل کے سامنے آئی ہے کہ جو آرڈیننس کی تشریح ہے سارا معاملہ اس کا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شکیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ممبر ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چیئر پرسن اور ممبر جو ہے وہ 2 ٹرم کے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ اب صرف تشریح میں تضاد یہ ہے کہ جس طرح عطاء الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ ای ڈی پہ نہیں لگتا، جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ ای ڈی پہ بھی لگتا ہے۔ اب اس میں نے آپ کو کہا کوئی شک نہیں کہ وہ ممبر ضرور ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا بجائے اس کو متنازع کرنے کے، اگر یہ ایک خوش اسلوبی سے پہلے جو ایک پروفیشن، میں یہی عرض کرتا ہوں ابھی بھی اس کی تشریح کے لیے، کیونکہ وقاص صاحب نے جو اوپینین بھی دکھائی وہ 5 سال پہلے کی دکھائی اپنے دور کی نا، تاکہ پتا ہو کہ یہ وزیر تھے اور ہم وہاں پہ تھے۔ نہیں، جب یہ مسئلہ آیا تھا، ابھی بھی آپ کا دور ہے، پہلے بھی آپ کا دور تھا، ابھی بھی آپ کا دور ہے شیخ صاحب۔ جب یہ مسئلہ آیا تھا، یہ اہم، انتہائی اہم مسئلہ تھا، ایک بہت اہم ادارے سے ریلیٹ کرتا تھا، اگر یہ اپنے قانونی مشورے پہلے مکمل کر کے اور تب یہ اقدام اٹھاتے تو میں سمجھتا بہت بہتر ہوتا، سب کچھ کیا، یہ متنازع نہ ہوتا۔ وہ شاید ابھی تک انہوں نے کیا نہیں، اور ابھی بھی اگر یہ بجائے اس کے کہ یہ سٹیپ گیپ کرتے، یہ کہتے کہ جی جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دیا ہے آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کو آگے چلائیں، اس کو مکمل کریں، اور جو سب سے بہترین شخص ہے اس کو آپ لگا لیں، یقیناً کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس اطہر ملا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھے بتائیں اس کو کس نے متنازع بنایا؟ کیا گورنمنٹ کی طرف سے 7 دنوں میں کوئی سٹیٹمنٹ آئی، کوئی متنازع؟ پلیز ایز اے بردر، نہیں دیکھیں لیٹس بی یو نو آنیسٹ، یو آر فیسنگ دی نیشن، جو میں نے کہا وہ بھی لوگوں نے سنا، کس نے متنازع بنایا؟ نہیں دیکھیں نا، متنازع اس لیے ہو گیا کہ وہ قانونی تشریح جو ہے وہ یعنی you think we'll do something without getting opinion from the law division؟ نہیں دیکھیں، ابھی تک کوئی چیز سامنے آئی نہیں۔ کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح ہائر ایجوکیشن آپ نے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بات کی، میں جاوید لغاری صاحب کو ایک کمپلیمنٹ اس لیے کروں گا کہ اگر اگر حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے، اسی حکومت کی مخالفت بھی وہ کرتے، بالکل ٹھیک، اور اپنے ادارے کے لیے کرتے ہیں۔ We are for him۔ تو ایچ ایس سی میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم ادارہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں وہ میرٹ پہ ہیں؟ دیکھیں، ہم ادارے کو بچائیں، بندوں کو نہ بچائیں۔ اگر وہ اپنے ادارے کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی حکومت سے لڑ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش بات۔ ایک بات کا جواب انہوں نے کہا کہ اس وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ ڈاکٹر صاحب واز دی جنرل مشرف کچن کیبنٹ، یہ تھے ڈنر تھے، بریک فاسٹ تھے، منٹ لگتا سی کمرے کے اندر، کمرے سے باہر، کمرے کے اندر جب پیسے چاہیے آپ دونوں پرانے ساتھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ذرا تھوڑی سی ہٹ کے آپ سے بات پوچھنی، چھوٹی سی، اگر آپ برا نہ منائیں۔ یہ جو گفتگو ساری ہوئی تو اس میں سیاستدانوں کی جعلی ڈگریوں کا بھی ذکر آیا، کسی بھانجے کا نام لے کے دینا ہے مجھے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھانجے بھتیجے کا، انہوں نے کہا کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوشش کی جا رہی ہے، اچھا ہے نہیں، میں نے صرف ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا، چھوٹا سا جواب دیجیے گا کہ یہ ٹھیک ہے سیاستدان جعلی ڈگریاں لے کے پارلیمنٹ میں آئے، بہت برا کیا، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا،
उनकी छुट्टी होगी। हमने सपोर्ट किया इनको। लेकिन छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब, We did। कि ये सिर्फ सियासतदान है जो कि सही और जाली डिग्रियां लेने के बावजूद जहालत का मुजाहरा करते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के मायनाज साइंसदानों का हम क्या करें, जिन्होंने पिछले दिनों ये कहा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के सरबराह ने कहा, PCSIR के सरबराह ने कहा, और भी बड़े बड़े साइंसदानों ने कहा कि आगा वकार साहब की वाटर किट बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि नहीं, ये वाटर किट ठीक नहीं है। वो साइंसदान, PCSIR के चेयरमैन और इंजीनियरिंग काउंसिल के साइंसदान जो कह रहे थे आगा वकार साहब बिल्कुल सही है, और पहले आगा वकार साहब को उन्होंने क्लियर किया, फिर वो मीडिया पर लाए गए, उन साइंसदानों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने जो बात कही ये बिल्कुल सही है कि जो ओपिनियन आया था आगा वकार के बारे में, साइंसदानों का जो ओपिनियन आया था वो गलत था। और जैसे कि मैंने और डॉक्टर परवेज हुडबॉय ने आपको बताया कि ये गलत है। ये ओ लेवल का फिजिक्स का स्टूडेंट जानता है कि यू कैन नॉट टेक आउट मोर एनर्जी देन व्हाट यू पुट इन। अभी भी एक फेडरल मिनिस्टर साहब मुझे कह रहे हैं जी कि वो बिल्कुल सही है, और मैं प्रूव करूंगा कि वो बिल्कुल सही है। सो देयर वाज, इसके पीछे बहुत फ्रॉड था। और बात यह है कि हम लोग जो हैं, शेख साहब को पता है वो फेडरल मिनिस्टर कौन है? मैं नहीं कह रहा। नहीं, वो जो आपके साथ ही बैठते हैं कैबिनेट में। सर आप बताएं। तो इसके पीछे और फिर मैं बोला और सही बोला। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं साबित करूंगा कि वो ठीक है, अभी भी कह रहे हैं। शेख साहब को पता है उनका। मुझे नहीं। और इस मामले में मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनके पास अगर जाया जाए, इसको आपस में लड़ाई करने के बजाय ठीक है, इसको चाहिए कि मिनिस्टर साहब से मैं यही कह रहा था कि आप जावेद लगारी साहब को ले प्राइम मिनिस्टर के पास ले आके इसको रिजॉल्व कर लें। इसमें एक और मैं बताऊं डॉक्टर साहब की भी इंफॉर्मेशन के लिए, आज जो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें जावेद लगारी साहब ने अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ये कहा कि बिल्कुल हम वो जो एडवर्टाइजमेंट है हम उसको आगे लेके चलते हैं, और हम हुकूमत पाकिस्तान की इस बात को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू दी वो जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक। एंड आई हैव ऑफर्ड कि जी मैं आपके साथ चलता हूं, आप वजीर आजम को जाके एक्सप्लेन करें। तो वी हैव रिजॉल्व्ड इट। सिर्फ इशू ये है, ये बिल्कुल मुतनाज़ा नहीं है। ठीक है, वी आर फॉर HEC। That's very good. We will help HEC। आपके इस पॉजिटिव नोट पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ताहिर रहमान साहब आपका भी शुक्रिया। अतर मिनल्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब जो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने पूरी कौम के सामने वादा किया कि वो हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो उसके साथ हैं, और उसके जो मकासद हैं उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और डॉक्टर ताहिर रहमान साहब भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।